توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے موبائل۔ ہمارے پاس کچھ سروے بھی ہے اور کچھ خبریں بھی ہیں موبائل فون کے حوالے سے، اور اس میں جو تقریباً خبریں میرے پاس ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ناگفتہ بے ہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو یہی ذہن بنتا ہے کہ موبائل فون یہ پریشان کر رہا ہے اور لوگوں کی زندگی کے اندر ایک اضطرابی کیفیت کو لا رہا ہے۔ آپ کبھی موبائل فون ہماری زندگی پر کتنا اپنا اثر ڈال چکا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے کبھی آپ ان دنوں کو یاد فرمائیں جن دنوں میں کبھی موبائل یا تو بند ہو گیا ہو، خراب ہو گیا ہو، اور آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہ ہو، یا تو ان دنوں کو یاد کریں، یا پھر کبھی ان دنوں پر غور فرمائیں کہ جن دنوں موبائل فون سروس جو ہے یہ معطل ہوئی ہو، سم کام نہ کر رہی ہو یا موبائل فون سروس ہی معطل ہوئی ہو۔ تو ان دنوں اگر آپ یاد کریں تو آپ کو شاید کچھ احساس ہوگا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موبائل فون یہ ہمارا کتنا وقت جو ہے یہ پی رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے پینا، تو موبائل فون جو ہے یہ وقت بھی پی رہا ہے۔ اور یہاں ایک بڑا جو ہے نا وہ دلچسپ ایک جسے چٹکلا کہیں وہ یاد آیا کہ وہ ایک تھا لڑکا، اس کی شادی تھی، اس کو جناب بارات کا ٹائم ہے، اور اس کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی چلی تھوڑا سا آگے گئی، اس نے کہا بھی گاڑی روکو، ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، گاڑی رک گئی۔ اس نے پھر کہا کہ گاڑی کو موڑو، واپس گھر پہ لے کے چلو۔ گھر پر جو ہے وہ لے کر کے گئے گاڑی کو۔ گھر پر جب لے کر گئے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں یہ بارات کی گاڑیوں کو، بارات کے لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور خود یہ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ وہ جو خاندان کے بڑے تھے انہوں نے دیکھا، خاندان کے بڑوں نے کہ یہ کیا ہوا، یہ دولہا تو بیٹا ہمارا مطلب یہ واپس آ گیا ہے۔ تو اس کو کہا بیٹا یہ تو بڑا برا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ابھی مطلب آپ ایسے ہی واپس رستے میں سے واپس آ گئے، آپ یہ تو اچھا ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا حضور میں واپس نہیں آیا، میں تو اپنے موبائل کا چارجر لینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی یہ بھی جو ہے صورتحال بعض اوقات بن جاتی ہے۔ اور کیا کہیے مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کو، اس کو موبائلیا کہیں، موبائل فوبیا کہیں، کیا کہیں، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بات بہرحال یہ بڑی جسے یوں کہیں کہ ہے تو چٹکلا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس چیز کو کہ یہ کتنی افیکٹو بات ہے اور کتنا یہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ موبائل کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں یہ معوف ہو رہی ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور آئی سائڈ لوگوں کی جو ہے یہ پرابلم کر رہی ہے۔ رات ہے، پھر اس میں رات میں جو ہے موبائل کی تیز روشنی آنکھوں میں پڑ رہی ہے، بچے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور ایک سروے یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کل کے زمانے میں بچوں کی ایک بڑی تعداد جو آٹزم کا شکار ہو رہی ہے اس کی بیس بھی ایک موبائل ہے۔ موبائل ایک بیس اس کی، ایک ریزن اس کی یہ آپ نکالیں گے تو موبائل بھی نکلے گا کہ موبائل جو بچے ایکسٹرا یوز کرتے ہیں پھر وہ موبائل کی دنیا میں ہی چلے جاتے ہیں۔
موبائل تو موبائل، یہاں بڑے بھی جب لگ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. قبلہ نگران شورا زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. نگران شورا سے مدنی پھول لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ ورچوئل بچے کو بچاتے ہوئے ماں باپ نے اپنے بچے کو داؤ پر لگا دیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ماں باپ یہ دونوں جو تھے، انہوں نے ورچوئل بچہ، نیٹ پر کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، تو وہ ایک بچہ ہوتا ہے، مختلف گیمز ہوتی ہیں، ان مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ یوں جیسے غلام رسول کے مدنی پھول نہیں ہے جی، غلام رسول خاکہ ہے، اس کو یوں کہتے ہیں ورچوئل کہتے ہیں، ورچوئل چیز، اینیمیٹڈ چیز ہے. تو اینیمیٹڈ بچے کو بچاتے ہوئے، ورچوئل بچے کو بچاتے ہوئے اپنا بچہ ان کا ماں باپ کا ہاتھ سے گیا. کیسے کہ یہ دونوں ماں اور باپ یہ دونوں گیم کھیل رہے تھے اور اپنے اس ورچوئل بچے کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو اینیمیٹڈ بچہ تھا. اور یہاں جو ان کا اصلی بچہ تھا، اس نے کیا کیا، یہ واش روم میں گیا، واش روم میں جا کر یہ بالٹی میں اس نے چھلانگ لگائی، پانی کی بھری ہوئی تھی، بچہ مر گیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہی موبائل ہے، اور موبائل سے مراد یہاں پر موبائل کا بیجا استعمال، غلط استعمال ہے. جی میرا خیال ہے جو خبر آپ کے پاس یہاں سے مجھے نظر جو آ رہی ہیں، ایک اچھی خاصی شاید فہرست ہے آپ کے پاس. جی درست فرمایا آپ نے. اس سے شاید 24,000 گنا بڑھ کر شاید ناظرین کے پاس اس کے نقصانات کی خبریں ہوں گی. جی کہ اس موبائل کے استعمال سے کیا کیا نقصانات ہوئے. کیونکہ آپ نے جو خبر سنائی ہے سارے وہ موبائل فون کا بیجا استعمال ہے، اور اس میں بیجا انہماک ہے، جس سے ان کو بچے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا. تو گیم ہو یا کسی اور طریقے سے ہمارے یہاں اس وقت جو گھر کے ماحول کو تباہ کرنے میں موبائل نے بھی ایک اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے. تو آج ہم نے اپنے سلسلے کا نام ہی موبائل رکھ دیا ہے کہ کیا موبائل بھی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کا اور مسائل کا سبب بنتا ہے. کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن رہے، پیار رہے، محبت رہے. اب موبائل کا ایسا ہے نا سلمان بھائی کہ موبائل کوئی ایک آدھ کے ہاتھ میں ہونا تو بندہ چلو اس سے کچھ نجات پانے کی صورت بنائے گے. سب مل کر ایک مشورہ کریں، والدین مل کر مشورہ کریں کہ موبائل فون نہیں ہونا چاہیے کسی کے ہاتھ میں. لیکن اب سب کے ہاتھ میں موبائل فون، گویا کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ 100% لوگوں کے ہاتھوں موبائل فون ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں ایک ہی موبائل فون ہوتا ہے اور موبائل فون کے ذریعے سارے کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. سب کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا. لیکن جب سب کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا تو ایک موبائل فون بھی فٹ بال کی طرح ہوتا ہے کہ ہر کھلاڑی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں، وہ بولتے ہیں میرے پاؤں میں آ جائے فٹ بال، موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. نا مجھے ایک بات بتائیں آپ، بھئی میرا موبائل ہے، میں نے اپنی حلال کی روزی سے خریدا ہوا ہے، چارجنگ اس کی میں کر رہا ہوں، اس کا بل میں اپنی حلال کمائی سے بھر رہا ہوں، میٹر یونٹیں جلا رہا ہے، بل آ رہا ہے، میں بل بھر رہا ہوں. موبائل میرا اپنا ہے یا خود خریدا ہوا ہے، میں نے استعمال میں کر رہا ہوں. اس سے کسی کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ کسی کا کیا ہے بھئی میں موبائل دن میں استعمال کروں، شام میں استعمال کروں، صبح استعمال کروں، دوپہر کو کروں، دوپہر کو کروں، بندے کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے بھئی؟ اصل میں موبائل کے استعمال پر ہمارا سلسلہ نہیں ہے، موبائل کے بیجا استعمال پر ہمارا سلسلہ ہے. ٹھیک نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں بے جائے استعمال کر رہا ہوں یا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ بھئی میری چیز ہے، مجھے پتہ ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ، اس کو کیسے استعمال کرنا، میں استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو خیر آپ جانیں. مجھے تو ویسے اتنا نہیں آتا کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے. موٹی موٹی دو چار باتیں آتی ہیں، لیکن موبائل کب کب استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے اصول تو ہوں گے نا. اصل پرابلم یہ گھر میں چاقو ہے، آپ کے گھر میں چاقو ہوگا. ہاں جی. کبھی بچے نے چاقو پکڑا ہے؟ کبھی پکڑ لیا؟ کیا حال تھا آپ کا؟ پریشان، ایک بندہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو چاقو کا استعمال نہیں پتا، درست فرمایا، چھری کا استعمال نہیں پتا. جی ٹھیک ہے نا، وہ نائف یوزر نہیں ہے نا. ایون کہ تھوڑا بڑا بچہ بھی ہوتا ہے یا تھوڑی بچی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم دور رکھتے ہیں نا. جی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کا استعمال نہیں آتا. اچھا گھر میں یہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں چاقو، جی
اور جو اس کا استعمال جانتے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بے احتیاطی کرو نا تو استعمال کے باوجود بھی چاقو آپ کی انگلی کاٹ دیتا ہے, درست کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی. جی. تو موبائل کو آپ اسی طور پر لیں کہ موبائل کا اچھا استعمال تو ہے, چاقو گھر میں نہ ہو تو پیاز کیسے کاٹو گے, ٹماٹر کیسے کاٹو گے, 1000 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی چیز غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی یا اس کا یوز نہیں آئے گا, بڑے کو بھی اگر چاقو استعمال کرنے نہیں آئے گا تو وہ استعمال نہیں کر سکے گا, اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یا کسی اور طرح نقصان دے گا. تیل ہے, گھر میں تیل کا استعمال ہے نا, کیا آپ کسی بچے کو تیل کے قریب جانے دیتے جب وہ گرم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ آپ پتہ ہے چھینٹے اڑائے گا, اس کے بدن کو, اس کے چہرے کو نقصان پہنچے گا, جلس جائے گا. ایون کہ آپ بچے کے ذریعے اپنے چولہے کو جلانے بھی نہیں دیتے کہ کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے. تو جب اتنی چیزیں آپ کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرا پرپز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز. جی. بچہ آپ کی کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور آپ چابی لگا کر اس کو اسٹارٹ کر کے بول دیں کہ بھائی بیٹا بیٹھے رہنا, تو وہ گیئر لگا دے گا, تو قصور کس کا؟ اس بچے کا جس نے گیئر لگا دیا, یا قصور اس کا جو بچے کو بٹھا کر گاڑی اسٹارٹ کر کر چلا گیا؟ تو ہم تو اپنی اولاد کو وہ دے رہے ہیں نا, اعتماد دے رہے ہیں ان کو. مطلب اعتماد دینے کے لیے سکھانا ضروری ہوتا ہے. بغیر سوئمنگ سکھائے یا بغیر تیراکی سکھائے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو دریا میں چھلانگ نہیں لگوا دیتا کہ بیٹا جا. پہلے وہ اس کو تیراکی سکھاتا ہے, پہلے اس کو وہ سوئمنگ سکھاتا ہے, اس کے بعد. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, موبائل ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک ایجاد ہے. اس کے فوائد پر اگر کتابیں اور اس کتابیں لکھی جائیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ دیں گے. اس کے اتنے فوائد دنیا میں اس وقت ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ نہ آنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اس کا مس یوز ہو گیا. لوگوں نے اپنی ہی آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا, بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے تو اس طرح سے اپنا ہی منہ چھلتا چلا جاتا ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ اس کے استعمال نے جو ہے نا یہ بربادی پھیلائی ہوئی ہے. تو ہمارا جو آج کا جو سلسلہ ہے وہ موبائل کا, یوں سمجھے کہ بیجا استعمال کو آپ سمجھیں کہ موبائل کو کہاں یوز کرنا, کہاں یوز نہیں کرنا. اب موبائل گھر میں کیسے مسائل پیدا کرواتا ہے, یہ ایک سوال ہے. آپ گھر آئیں, آدمی گھر آتا ہے, تھوڑی دیر جیسے کہ گھر میں سب انتظار کر رہے تو وہ بیٹھ کر موبائل پہ مصروف ہے. اسی طرح بچے رات بھر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دن بھر ان کی ایکٹیویٹی متاثر ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو خبر ہے کہ آدمی نے غیر محرم اجنبی عورتوں کو واٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر لائک کیا, اور اس کا یہ لائک کرنا اس کی نالائکی ہو گیا, اور اس کی نالائکی کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی, طلاق ہو گئی, گھر میں لڑائی ہو گئی. اچھا, موبائل پڑا ہوا ہے, مرد نے اپنی بیوی کے موبائل کو اس کی اجازت کے بغیر یوز کیا, اس میں وہ جھانکنے کی کوشش کی کہ کس کس سے رابطے کرتی ہے, اس نے کورٹ میں جا کے خلا لے لی. اسی طرح بیوی کا آن لائن یہ گیمز کوئی ہے سلسلہ, میں نہیں جانتا کہ آن لائن گیم کیسے کھیل دی جاتی ہے, کبھی اتفاق بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے. سنا ہے کہ آن لائن گیمیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں کوئی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ گیمیں آن لائن کھیل رہے ہوں گے تو وہ عورت جس مرد کے ساتھ آن لائن گیم کھیل رہی تھی, بس اس مرد کے ساتھ اس کا پیج لڑ گیا, اس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. اسی طرح موبائل یوز کے ذریعے غیر عورتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے چیٹنگ اور اس طرح کی 10 قسم کی چیزیں ہونے سے مرد کا رجحان وہاں چلا گیا اور اس نے گھر میں طلاق لے لی. ہماری بچیاں موبائل فون کے ذریعے اور اس طرح کے انٹرنیٹ یوز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے غیر محرم لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے اور وہ جناب وہ پھنس گئیں. لڑکیاں نے بھی یہی حرکت کر دی. اچھا, اب اس کے ذریعے ہو یہ رہا ہے کہ بچی کی یا بچی کی اسپیشلی, اگر کوئی بچیاں مجھے سن رہی ہیں تو ان کو وہ پھر اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں, اپنی امیجز شیئر کرتی ہیں, یا پھر خدا نخواستہ کہیں ملاقات کے لیے چلی جاتی ہیں اور وہاں پر دونوں کی مشترکہ تصاویر بن جاتی ہیں, اور وہ لڑکا پھر اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. پورے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے. بیٹی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے,
اور بیٹی باہر رہ رہی ہے, بیٹی گمسم رہ رہی ہے, گھر سے پیسے چوری ہو رہے ہیں, کیوں کہ بچی بلیک میل ہو رہی ہے, گھر سے زیور چور ہو رہی ہے, کیوں لڑکی بلیک میل ہو رہی ہے. پورے گینگ موبائل پہ لگے ہوئے, پورے گینگ ہے. جس طرح آن لائن شاپنگ شروع ہے نا, کہ اب دکانوں کے بجائے دانے کے بجائے آدمی موبائل پہ بیٹھ کر ہی شاپنگ کر لیتا ہے, اسی طرح یہ آن لائن, یا کہوں میں اس کو کیا کہوں کہ انٹرنیٹ بلیک میلنگ, اور اس کو سائبر کرائم بھی ایک سائٹ سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. تو ان سب کے پیچھے جو ایک پیس آپ کو نظر آئے گا کہ جس کی وجہ سے یہ جو میں ساری آپ کو جو وضاحتیں بیان کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک پیس ہے, وہ پیس کا نام ہے موبائل. اور اچھا موبائل, جیسے میں نے چاقو کی مثال دی, موبائل اٹس سیلف نتھنگ, اس سے کچھ بھی نہیں ہے, اٹس اونلی a piece of communication. یہ ایک کمیونیکیشن کے لیے ایک پیس ہے کہ آپ اس سے آپس میں رابطے کر سکتے ہیں. لیکن اس موبائل فون میں رابطے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں, انٹرٹینمنٹ شروع ہوا ہے, اور ایزی کنیکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, پھر امیجز اور موویز وغیرہ کا جو اس میں سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہمارے پاس آئے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ ایز سچ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے, اسلام و دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے, اور شیطان اور نفس کا غلبہ ہونے کی وجہ سے, اور اس کا یوز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں. ورنہ اسی کے ذریعے بزنس ہو رہا ہے, اسی کے ذریعے ٹریولنگ بچ رہی ہے, اسی کے ذریعے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے آدمی بڑے پیمانے پر فوائد حاصل کر سکتا ہے. یہی انٹرنیٹ آپ کا ویڈیو کانفرنسنگ کروا رہا ہے, یہی انٹرنیٹ آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے سرچنگ دے رہا ہے, آپ کو فلائٹ انفارمیشن دے رہا ہے, آپ کے لیے دنیا بھر کی چیزیں اس انٹرنیٹ اور اس موبائل کے ذریعے آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس نے ہمارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی بیوی شوہر کی ہو کر بھی اب شوہر کی نہیں رہی ہے, اور وہ مطلب کہ معاذ اللہ مطلب کہ کہاں چپ کر یہ لوگ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ اور کنیکٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں. پھر آپس میں ایک دوسرے کے, اچھا پھر بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا فون ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا فون ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا فون ہے, ٹھیک ہے, میرے فون کے اندر کوئی پاسورڈ نہیں ہے. ایک مثال دی میں نے آپ کو, مجھے میرے پاسورڈ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاسورڈ رکھنا غلط ہے. یعنی میری اتنی زیادہ, میرے پاس زیادہ کو لوگوں ایکسیس نہیں ہے, میرا کوئی یوں مطلب موبائل کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا نہیں ہے ایسا جس کو نارملی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. تو میرے لیے کافی سیف سائڈ ہے. لیکن مجھے میری فیملی سے ڈر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. میرے بچوں کی امی, میرے بچے اگر میرے موبائل فون کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے, اور موبائل میں میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ دیکھیں گے تو میرے اوپر کیا آ جائے گا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب بچیوں نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے, بچوں نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے, بچوں کی امی نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اس کا اچھا ستھرا اور اخلاقی ریزن ہے تو there is no issue. بٹ اگر یہاں کوئی اخلاقی ریزن نہیں ہے تو آپ نے آخر گھر والوں کے ایکسس کیوں روکا ہوا ہے. اچھا اب پاسورڈ پتہ چل گیا, جیسے پاسورڈ پتہ چل گیا, بعض وقت بڑے سمجھدار ہوتے بچے نا, پاسورڈ پتہ چل جاتا ہے تو فوراً نیکسٹ پاسورڈ چینج, فوراً نیکسٹ پاسورڈ چینج. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں, پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کا موبائل اٹھائیں, ایون کہ وہ گھر والے کیوں نہ ہو. ہاں والدین کے پاس اس بات کی پرمیشن رہے گی کہ وہ تربیت کے اور اصلاح کے عنوان پر اپنی اولاد کے موبائل میں, ان کے کمپیوٹر میں, ان کی بعض چیزوں کے اندر وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. والدین کے پاس اسپیس رہے گا کیونکہ ان کی ذمہ داری الگ ہے. لیکن اگر یہی چیز میاں بیوی میں بہت زیادہ سرایت کر گئی, یہ چیزیں اگر اس طرح کی چیزیں وہ تو گھر کا ماحول ختم ہو جائے گا, شک اور شبہات میں رہ جائیں گے, اور مسئلہ وہی ہو جائے گا کہ نہ ہونے کا ہوتا رہے گا. اس لیے یہ میری جتنی وضاحت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ چپ کر کام, ارے اللہ کے بندو چپ کر عبادت ہوتی ہے, گناہ چپ کر نہیں ہوتے, گناہ تو چپ کر گئے چپے نہیں ہوتے, گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے
کہ ہمارے یہاں چپ کر عبادت نہیں، عبادت تو لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور چپ کر گناہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا بچے ماں باپ سے چپ کر کرتے ہیں کیونکہ اب کمرے سب الگ الگ ہم بناتے ہیں نارملی، نو پرابلم بچوں کے سونے وغیرہ کے لیے، مگر ان کو ہم نے وائی فائی کے ذریعے دنیا بھر میں جانے کی اجازت دے دی ہے، فلائٹ کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے ذریعے جائیں، کمرہ بند، کمرہ لاک، اور اس کے بعد اندھیرا کر کے بچہ رات بھر لگا ہوا ہے، آپ جیسے ہی آئے اور وہ ایسا گیا کہ جیسا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو شو کرے گا میں سو گیا ہوں، یا جیسے ہی آئیں گے فوراً وہ موبائل رکھ دے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ بیوی ڈر جائے گی، شوہر ڈر جائے گا، وائی؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر بات کی ہے کیونکہ موضوع کو آپ تک پوری طرح پہنچانا تاکہ آپ موضوع کی حساسیت کو بھی سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھیں، میں دوبارہ کہہ دوں، پاسورڈ رکھنا غلط نہیں ہے، پاسورڈ اگر ہو، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی مثال دی نا، کوئی مطلب اس کو بیس نہ بنا لے، تو میرے موبائل کے اندر کوئی اتنا ایکسس کرتا ہی نہیں ہے، لیکن نارملی گھر کے اندر چونکہ اگر ماحول نہیں ہوتا تو موبائل میں واٹس ایپ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی پاسبل ہیں۔ تو اس کے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود واٹس ایپ کے اندر ایک پاسورڈ الگ لگا ہوا ہے کہ آپ تک وہ موبائل پاسورڈ ہے، واٹس ایپ کے اندر بھی ایک لاک لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کے کو واٹس ایپ پہ بھی کوئی نہیں جا سکے گا۔ تو پھر اندر میں ایسی سیکیورٹی بیسس پر آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں ایسا ماحول نہ پیدا ہونے دیں کہ شک اور شبہات کی گنجائش بڑھتی رہے، اور خدارہ اپنے موبائل کا استعمال ایسا کریں کہ جس سے گھر کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو، کہ بیوی کہنے پر مجبور ہو جائے بھائی ہمیں بھی ٹائم دے دو، یا شوہر اس بات پر مجبور ہو جائے کیا دن رات موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بھائی کچھ تو دیکھو، بچوں کو تو دیکھو۔ بچے ماں باپ کو جواب نہیں دے رہے، آؤ بیٹا جی آ رہا ہوں، بیٹا جی آ رہا ہوں، بیٹا جی آ رہا ہوں۔ ارے بیٹا موبائل رکھو، دوڑ کے جاؤ، لبیک ابو، لبیک امی۔ ان کو ماں باپ کو تھکا دیا اپنی آواز دے کر ماں باپ کا گلا بٹھا دیا ہے، اور آپ موبائل۔ اچھا پھر بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہیڈ فون لگا کر لگے ہوئے ہیں، اب ماں بلاتی رہے، ابو بلاتے رہے، بیوی ہیڈ فون لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، شوہر بلاتا رہے، شوہر ہیڈ فون لگا کر بیٹھا، وہ بیوی بلاتی رہے۔ کیا تماشا ہے گھر کے اندر، گھر کے چار دیواری کے اندر۔ میں تو یہ کہوں گا کہ موبائل فون کا استعمال آپ ایک مبالغہ اگر کروں تو آپ کا اگر 100% یوز ہے نا، تو گھر کی چار دیواری میں آنے کے بعد موبائل کو 20% پہ لے آئیں۔ یہ میں جرنل لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میری ہر بات ہر ایک پر امپلیمنٹ ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ آئی تھنک کہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اس کے نقصانات بیان کر دیے، کس طرح ایکسس ہو جاتا ہے بیان کر دیا۔ آپ خود پر بھروسہ مت کیجئے گا، آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ایک بار آنکھ کسی چیز کو دیکھ لینا، اور خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز کو دیکھ لیا، اور خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز آپ کی آنکھ کو دن میں پھنس گئی نا، یقین مانے آپ کا گھر بہت مشکل سے سنبھل سکے گا۔ کیونکہ میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ اس طرح اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے ان کے دلوں میں وہ اجنبی عورتیں پھنس گئیں، اور وہ اجنبی عورتیں غیر مسلم، اور اس مسلمان مرد کو اس غیر مسلم کے لیے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا، صرف اس سے شادی کرنے کے لیے، اور اس کو اس کے لیے۔ تو یہ بہت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت جنرل بات کی آپ نے اور بڑی اچھی بات کی۔ یہاں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے پاسورڈ کے بارے میں فرمایا، تو اس پہ بندہ اپنے آپ سے ہی، اپنے ضمیر سے ہی سوال کر لے کہ میں اپنے پاسورڈ کو، میں اپنے موبائل کو یہ لاک یہ کیوں لگا رہا ہوں؟ پوزیٹیو جی، یعنی میرے موبائل میں پاسورڈ میں کبھی کبھی لگانا بھی پڑتا ہے مجھے، میں یہ بھی بتا دوں، کیونکہ میرے موبائل میں بعض اوقات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نہیں، کیونکہ آپ نے مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اپنی انٹرنل بات بتائی ہے، واٹس ایپ پر بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بچہ یا کوئی بھی نارملی طور پر، میں آپ گھر کی بات کر رہا ہوں، کوئی مطلب ایسے غلط ایسے اتفاق سے آن کر لے، ٹھیک ہے، بچہ ہی دبا دے اور آواز نکل آئے، اور اس کی کوئی راز کی بات کسی اور کو پتا چل جائے، تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا۔ جس طرح آپ مجھ پر آپ نے اعتماد کیا کہ اپنے راز کی بات بتائی، اور آپ کی راز کی بات میرے پیٹ میں بعد میں، پہلے میرے موبائل میں، تو جس طرح میں نے اپنے پیٹ کو ایکسیس نہیں دیا کہ کوئی میرے پیٹ کی بات نکال لے، تو اس طرح میرے موبائل نے بھی اس طرح ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی میرے موبائل سے کوئی راز کی بات نکال لے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ چلیں یہ اچھا
یہ مدنی پھول بھی ہو گیا. کال شامل کرتے ہیں. جی حاجی صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں موبائل کے حوالے سے کہ میری دکان پر ایک گاہک آتا ہے میرا, اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا. لڑکی لڑکا موبائل پہ دوستی ہوئی, دونوں کے دونوں ہے نا سی ویو پر گھومنے کے لیے گئے سمندر کے علاقے پر. تو اس سمندر کے علاقے پر ہے نا کسی خاندان کے فرد نے اس لڑکی اور اس لڑکے کو دیکھا اور دور سے ہے نا تصویر بنا لی. تصویر بنا کر اس رات ہی ہے نا اس خاندان کے افراد نے وہ تصویر اس لڑکی کی والدہ کو دکھا دی کہ تمہاری بیٹی کے یہ کام ہے, یہ کرتوت ہے. ایسا اس لڑکی کی جو والدہ کا ہے نا 3 دن بعد صدمے سے انتقال ہو گیا. اتنی ٹینشن میں اتنی بدنامی ہوئی خاندان کے اندر کہ 3 دن بعد اس لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ایسے حالات ہے اس گھر کے اس وقت کہ اللہ بس اس گھر پر رحم فرمائے. بس یہ ابھی کا واقعہ تازہ تازہ. مجھے ان کے پورے خاندان سے میں ہمدردی کرتا ہوں. اللہ ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, اور اس میں ان بچوں کے لیے سبق ہے جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے ماں باپ کو صدمہ دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ایک طرح سے گویا کہ سبب بن جاتے ہیں انتقال کا. یعنی میرے جذبات کو سمجھیے, اگر اولاد ماں باپ کی نیک نامی کا سبب نہیں بنتی تو بدنامی کا تو سبب نہ بنے. کچھ تو احساس کریں کہ آپ کا کوئی قدم آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے خاندان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور بدنامی اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. سوچئے پلیز, اپنی ذات کے لیے سوچنے کی باری آپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لیے. آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے سوچا تھا. اور پھر اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں اب چپتی نہیں ہے. موبائل, امیج, تصویر وائرل, موبائل, امیج, تصویر وائرل, اور پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اور پھر یہ تو چیزیں چلو موبائل سے تو بچ ہی جائیں گے, موبائل کا خوف موبائل سے بچا لے گا, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اگر خدا کا خوف آ جائے نا تو پھر سارے فتنوں سے بچنے کی انشاءاللہ صورت نکل آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اچھے کام کرتے ہوئے کوئی دے دے گا تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, لیکن برا کام کرتے ہوئے کوئی دے دے گا تو پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ ہر روز ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں اور یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لیے مطلب جو ہے بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت پیارا ہے, موبائل اور اس کی بہت ضرورت ہے. ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوا اور واقعی مطلب موبائل کی وجہ سے جو ہے مطلب آپس میں جو ہے وہ تنازعات جو ہے وہ پیدا ہو گئے. مزید جو ہے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ جی ہاں, یہ موبائل کے ذریعے میں نے کہا نا کہ دوستوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں موبائل کے ذریعے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے. اچھا کمیونیکیشن ہے اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیا ہو جائے. کوئی کسی کے موبائل سے کسی کو بھیج دے یا غلطی سے میسیج آ جائے, اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. اچھا موبائل نے اپنے سوشل فیملی انٹریکشن کو بھی سلمان بھائی ڈسٹرب کیا, جی سوشل انٹریکشن کو بھی ڈسٹرب, یعنی کہ آپس میں جو میل ملاپ تھا نا, بالمشافہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, سیریس میٹر ہوتے ہیں جو بالمشافہ بیٹھ کر فیس ٹو فیس سیڈنگ, باڈی لینگویج اور کنٹینیو بیٹھ کر ہی اس کو حل کیا جا سکتا ہے, مگر اس کو بھی لوگ اب نیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ویکنیس رہ جاتی ہے, بہت کمزوری رہ جاتی ہے اس کے لیے. تو مطلب یہ کہ اس نے پھر گھر میں جاؤ تو سارے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, بتائی کچھ نہیں ہے. دیکھو تو ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, بیوی بھی فون پر لگی ہوئی ہے, کان پہ یوں رکھ کر چمچ گھما رہی ہے, موبائل بھی گیا, کچھ اڑ گیا, یہ ہسپتال بھاگو بھیا. تو ویسے بھی میرا خیال ہے شاید اگر if I'm not wrong کہ یہ کیونکہ اس میں الیکٹرانک ویوز ہیں, برقی شعائیں ہوتی ہیں, تو اسے ایک ریسرچ کے مطابق اسے آگ سے دور رکھا. آپ دیکھو پیٹرول پمپ پر موبائل یوز کرنے کی منع ہے کیونکہ واقعات یہ ہے کہ آگ لگ جاتی ہے. تو اسی طرح کچن کے اندر موبائل یوز کرنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ آگ کی وجہ سے جو ہے نا موبائل بلاسٹ ہو سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے.
لیکن اب یہ ایک آدھ دن اثر رہے گا اپنی بات کا, دوسرے دن وہی موبائل. چلیں ایک آدھ دن بھی رہے تو بڑا اچھا ایسا معاملہ نہیں, جب بولنا ہے تو پھر پورا بولو نا, اللہ کرے کہ اثر رہے. اثر رہے, آمین. جب دعا کرنی ہے تو اس میں بھی یار آپ تمنائیں بھی بخل کے ساتھ کر رہے ہیں سلمان بھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک خبر ہے اور اپنی نوعیت کا ایک دلچسپ یہ بھی صورتحال ہے. بہرحال اللہ فقد والا معاملہ فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موبائل میں بیلنس لوڈ نہ کروانے پر بیوی نے شوہر سے طلاق مانگ لی. یہ بھی ہے. اگر یہ ریئر کیس ہے, اکا دکا اس طرح کا کیس ہو گیا ہوگا, لیکن اب وہ خالی لوڈ نہیں ہوگا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی, بیوی ہو سکتا ہے کہ یہ بیس بناؤ, منی یہ فائنل ایک راؤنڈ ہوا ہو اور پہلے سے ایک جھگڑا چل رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بیوی بولے کہ لوڈ کرا دو بیلنس, بولے کہ پیسے ہی نہیں ہے تو وہ بولے طلاق دے دو. پہلے سے چل رہا ہوگا معاملہ, کہنا سننا ہو رہا ہوگا, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے پر دیگر چیزوں پر جانے لے جانے پر جھگڑا چل رہا ہوگا, اور یہ ہوگا کہ یہ بات بنتا ہی نہیں ہے, بات بنتا ہی نہیں ہے. اس پر مطلب سمجھو کہ وہ رسیوں کے بل دیکھے ہیں آپ نے, رسیوں پر بل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنی موٹی رسی ہوتی ہے سلمان بھائی, دونوں طرف سے 10-10 آدمی کھینچے نا رسی نہیں ٹوٹے گی. لیکن بعض اوقات نا اتفاقی کی چھری سے ایک بل کٹتا ہے. اب جب زور لگاؤ نا تو یہ بل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. آخر میں یہ پوری رسی ایک بل پر یا ایک ڈوری پر رک جاتی ہے, جس کو ٹوٹنے کے لیے بہت زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑتی, تھوڑا سا جھٹکا تو ٹوٹ جاتی ہے. نارملی جو طلاق ہے نا اور خلا اس طرح کی, یہ سمجھے اس مثال کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ آخری جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ آخری ڈور کی آواز آتی ہے, مگر پہلے کئی دنوں سے یہ رسی کھینچاؤ کی وجہ سے, کیونکہ نا اتفاقی کی چاقو تو چل چکا ہوتا ہے, کھینچاؤ کی وجہ سے وہ رسی کھل رہی ہوتی ہے, کھل رہی ہوتی ہے, کھل رہی ہوتی ہے. اچھا جیسے جیسے رسی کھل رہی ہے نا, دونوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں, دونوں دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, کیونکہ وہ اسپیس دے رہی ہے. جی. اور پھر کوئی بیلنس نہ ڈلوانے کا, موبائل چیک کرنے کا, یا دیر سے آنے کا, بہانہ بنے, یا کوئی نہ کوئی بہانہ, وہ آخری بہانہ جو ہوتا ہے نا یہ رسی توڑ دیتا ہے. اور ہم بولتے ہیں یار یہ بھی کوئی بات ہوئی, ہم کیا کہیں گے یار یہ بھی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ نہیں تھی, وجہ اس سے پہلے کچھ اور تھی. ٹھیک. وہ وجہ گھر کے اندر ہی رہی تھی, کیونکہ جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو وہ پہلی وجہ سامنے آتی ہے. پھر خدا نہ خاصا لوگ فائلوں پر فائلیں کھولتے ہیں. تو میں نے خیال ہے کہ شاید ہم نے یہ ہماری مثال کئی گھروں والوں کو سمجھ میں آ جائے گی, تو یہ مہربانی کر کے یہ بل کھلنے ہی نہ دے, ورنہ یہ ایک ایک کر کے یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. درست فرمایا. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رانگ نمبر بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں تو کیا کیا جائے؟ بلاک کر دیں. موبائل فون میں بلاک فیسلٹی ہے, آپ نمبر بلاک کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کال آپ کو غلط آتی ہے یا آپ کو میسیجز کسی نے دھرا کرتے ہیں, آپ بلاک کر سکتے ہیں. آپ کو بلاک, اچھا یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے نا, یہ مطلب شرعاً آپ کے پاس اتھارٹی ہے جی کہ بھائی آپ کسی کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے. کوئی گھر آتا ہے گھنٹی بجاتا ہے, آپ کے گھر آیا گھنٹی بجائے, آپ دروازہ نہ کھولیں. شریعت نے اس آنے والے کو کہا ہے کہ آپ چلے جاؤ, اور مطلب کہ اس کو برا لگائے بغیر چلے جاؤ. اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ دروازہ نہ کھولیں. آپ کو نہیں کھولنا دروازہ, آپ کا موبائل فون ہے, نہیں اٹینڈ کرنا. لیکن فیملی کے طور پر میں ضرور عرض کروں گا کہ موبائل اٹینڈ کر لیا کریں, کیونکہ یہ ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس لیے ایک اور بات میں ضرور عرض کروں گا کہ کم از کم اسپیشلی فیملی جو ہوتی ہیں, بچوں کی امی ہیں, بیوی ہے, بچیاں ہیں, وہ ایسے ہی خواہ فون نہ کریں. کیا ہوا ابھی تک آئے ہی نہیں ہو, اچھا تو کیا کر رہے ہو, اچھا وہ ہوا نہیں ہوا, بہت یاد آ رہی تھی, یہ سب آپ بھائی بعد میں کر لینا یاد کو. اب آپ وہ میں میٹنگ میں ہوں, میں کام میں ہوں, میں بس میں ہوں, چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اب یہ ساری وضاحت کرتا. پھر ایک فون آئے گا, بولے گا یار اس کو لگتا ہے کہ خالی پوچھنا ہوگا پیاس تو نہیں لگی. پھر تھوڑی دیر کا فون آئے گا, بولے گا کیا کروں, وہ نزلہ بہت آ رہا ہے, رومال نہیں مل رہا, آپ کو پتہ ہے رومال کہاں رکھا ہے. یہ سارے سوال یہ کرے گا, چھوڑو موبائل ہی نہیں اٹھاتا ہوں. اچھا خدا نہ خاصا اس ٹائم پہ جس ٹائم پر موبائل نہیں اٹھا رہے نا, اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی ہے, خدا نہ کرے وہ گر گئی ہے, خدا نہ کرے بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اب آپ موبائل نہیں اٹھا رہے. موبائل نہ اٹھانے کی وجہ آپ کا بیجا موبائل کرنا تھا,
بعض عورتیں بیجا موبائل کرتی ہیں. اچھا آج کل بچوں کے پاس پرابلم ہے کہ بچوں کو بھی یوز آ گیا ہے, تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمبر کا, وہ ٹا کر کے بٹن دبایا اور سیدھا نمبر مل گیا ابو کو. اب وہ ہیلو 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 اسلام بھائی ہوگا تو السلام علیکم, تو جی فرمائیے, وہ سامنے سے بول ہی نہیں رہا ہے. تو یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے میں فیملیز کو میں یہ مشورہ ضرور دوں گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ گھر کے افراد مجھے اس بات کی تائید کریں گے, کبھی بھی بیجا فون مت کیا کریں. اور زیادہ اگر جسا کے طور پر آپ کو کام ہے تو آپ تھوڑا کام کی لسٹ بنا لیں, میسج کر دیں, لکھوا بولنے سے بھی نہیں ہوگا, میسج کر دیں. اب تو میسج کیا بینگن چاہیے, ٹھیک ہے بینگن, تھوڑی جگہ پھر ٹونٹو بجے گی, وہ میں مرچی بھول گئی تھی, مرچی چاہیے, پھر تھوڑی جگہ پر پھر ٹونٹو بجے گی, وہ لیمبو تو رہ گیا تھا, لیمبو چاہیے, وہ آ کر آپ کا لیمبو نچوڑ دے گا بھیا. لیمو تو جو نچوڑے گا سو نچوڑے گا, پہلے لیمو کا ریٹ اس بندے کو نچوڑ دے گا سن کے. ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تھوڑا سینس سے کام لیں. بعضوں کا جھگڑے اس طرح بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ یہاں کہنا ہے ان کا میسج کے ذریعے کہ میرا شوہر تو میرا موبائل استعمال کر لیتا ہے لیکن اپنے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا. آپس کی اپنائیت ہونی چاہیے. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اگر آپس سے محبت ہے تو پھر کیا میرا کیا تیرا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بیچاری وہ کرتی ہوگی کیا کیا کیا, یا وہ بیچارہ موبائل کیوں استعمال کرے گا بیوی کا, لیکن شک و شبے کی وجہ سے رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں ان کا کہنا ہے ٹینشن کے مارے لوگ وقت گزارنے کے لیے موبائل استعمال کرتے ہیں. ٹینشن جب بھی ہونا وقت گزارنے کے لیے آپ قرآن پڑھا کریں. آپ کا ٹینشن نہ ختم ہو تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ بتائیے گا. اگر درست قرآن پڑھے ہیں, میرا تجربہ ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت تجربے کی بات, مشاہدے کی بات, بہت پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں. مسائل, پریشانی اور ٹینشن, غم اور دکھ, اولاد, گھر بار, آس پاس سے کہیں سے بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے, ادارتی طور پر آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, گھر میں کنز الایمان ضرور رکھیے گا. یہ میں کنز الایمان کا مجھے ذاتی تجربہ ہے. کنز الایمان خزائن العرفان جو تفسیر قرآن ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی, آپ کہیں سے بھی کھول کر پڑھنا شروع کر دیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میں نے ذاتی طور پر اس سے فوائد حاصل کیے ہیں. اور آپ پڑھنا شروع کر دیں, جہاں سے بھی درست پڑھیں, قرآن کے ترجمہ پڑھیں, آیت پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, مختصر بھی پڑھیں, پڑھ کر پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ورد جاری رکھیں. اللہ کی رحمت سے آپ کی ٹینشن, آپ کی پریشانی, آپ کی بے سکونی کا آپ کو انشاءاللہ حل ملتا نظر آ جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خبر ہے ہمارے پاس, والدین خبردار رہیں, ویڈیو گیم سے 130 نو عمر بچوں نے خودکشی کر لی. اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سوال ہے کہ بچوں کو موبائل کیا دینا چاہیے, نیز اگر دینا چاہیے تو کس عمر میں دینا چاہیے؟ میں تو بالکل فیور ہے. ہمارے بعض ملک ایسے ہمارے دنیا کے شاید انہوں نے 13 سال کی مدت رکھی ہے کہ 13 سال تک بچہ موبائل یوز نہ کرے. یعنی یوں سمجھیے کہ بچے کو چاقو استعمال کرنے آ جائے نا, پھر سوچیں گے کہ اس کو موبائل استعمال کروایا کہ نہ کروایا جائے. ٹھیک ٹھیک. لیکن جی یہ مطلب میرے بھی جذبات ہیں, آپ کے بھی جذبات ہیں, ہر ایک ہی گھر میں اس عنوان پر چلے ضروری نہیں ہے. اب لیں گے, لے لیتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. اس لیے میں اس کا دوسرا فیس بیان کر دوں کہ تربیت اچھی کریں, دل میں خوف خدا پیدا کریں, دروازے بچوں کے کھلے رہنے دیں, یا اے سی والے گھر ہیں تو ان کو کہیں اندر سے لاک نہ کریں, اور نگہداشت پوری رکھیں, نظر پوری رکھیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے غلط استعمال کی طرف نہ جا سکے. کیونکہ آپ کو آپ کی اولاد پر بھروسہ ہونا چاہیے, اولاد پر بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے, مگر نفس و شیطان پر تو آپ کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اور اولاد کے ساتھ بھی نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں. جس طرح وہ نفس و شیطان آپ کو اکساتے ہیں, آپ کی اولاد کو بھی اکسائیں گے.
تو اس لیے اولاد کو نفس و شیطان کے سپرد نہ ہونے دیں. یہ میں اولاد کو سمجھا رہا ہوں کہ ماں باپ پر شک نہ کریں. ماں باپ آپ پر شک نہیں کر رہے, ماں باپ کو آپ پر بھروسہ ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ لگے نفس و شیطان پر آپ کے ماں باپ کو بھی بھروسہ نہیں ہے. وہ آپ کو اٹھا کر کہیں بھی نفس و شیطان پھینک دے گا. آپ کے ماں باپ آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ماں باپ پر بھی بد اعتمادی مت کیجیے گا, بار بار شک کیوں کر رہے ہیں. آپ کھل کر رہے ہیں, والدین شک نہیں کریں گے. بیوی کہتے اب شک ہو تو اب چپ چپا کر کیوں کر رہی ہو, سامنے بیٹھ کر کریں, بچوں کے سامنے کریں. ہاں کوئی ایسی خاص بات ہے, آپ اپنی امی سے کوئی خاص بات کر رہی ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ورنہ شوہر سے, میں اپنی اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا, شوہر سے میکسیمم باتیں چھپائی نہیں جاتی, اور آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات اپنی گھر والی کے سامنے واضح رکھے, سوائے چند ایک کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے راز کھل جائیں گے یا کوئی بہت بڑا فتنے کا خوف ہے. کال شامل کرتے ہیں. آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں موبائل فون کے حوالے سے, تو اس میں کچھ انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ساتھ میں کہ یہ موبائل فون کا جو یوز ہے یہ ایک ایڈکشن کی صورت اختیار کر چکا ہے, اور ایک نئی ٹرمنالوجی نوموفوبیا جو ہے وہ لی جا رہی ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کچھ میں جو بہت زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ موبائل کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے وہ موبائل فون میں ہر وقت آن لائن رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ ان کے اندر بہت زیادہ اب ریئل لائف جو ریلیشن شپ ہے اس میں ان کا انٹرسٹ کم, اور ورچوئل ریلیشن شپ کے جو ہے وہ طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور ورچوئل ریلیشن شپ کے اندر وہ اس میں دھوکہ اور دیگر چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, اس کی طرف وہ رہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب فنومینا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس کی طرف کچھ رہنمائی فرمائیے, کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی ایڈکشن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ انفارمیشن اس قدر حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے انفارمیشن اوور لوڈ, کہ وہ ہر چیز کے اندر انفارمیشن لیے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک مطلب ان کو اب اس کے بغیر ہے نہیں کہ بس ان کے اندر یہ جستجو ہے کہ بس میں ہر بات جان لوں, ہر چیز مجھے پتا ہو اور فوراً پتا ہو. اس میں رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اعتدال کا رستہ اختیار کریں, اور اس طرح کی جو ایڈکشن ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے ہم بچیں تاکہ ہم کسی بیماری کا شکار نہ ہوں. بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے. اگر آپ کو وزن کم کرنا ہو تو آپ کھانا بھی کم کرتے ہیں اور کچھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں نا, چیزوں کو آپ, اور پھر وہ چیزیں جو آپ کو زیادہ اوور ویٹ کرتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں, اور سامنے نہ آئے. یہ ایک لاجک ہے فطری طور پر, وہ چیز سامنے نہ آئے. جب سامنے آئے گی تو رہا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. جس طبقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایڈکٹڈ پرسن ہو چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ موبائل سے دور رہنے کی عادت پیدا کریں, اور گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ڈسٹینس کر دیں موبائل سے اپنے آپ کو دور رہنے کی. اچھا بار بار دل کرے گا یار چیک کروں, بار بار دل کرے گا چیک کروں, تو آپ اس کو دور کر دیں. نہیں, عادت ہو جائے گی تو آپ دور, کیونکہ پہلے آپ موبائل یوزر نہیں تھے نا, اب آپ موبائل یوزر ہو گئے ہیں. اب آپ کو موبائل سے اگر تھوڑا سا کٹنا شروع کریں گے نا تو اسپیس آنا شروع ہو جائے گا 2 نمازوں کے درمیان. تو کھانے, جیسے مثال کے طور پر آپ کھانے کی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے پر بیٹھے ہیں, تو آپ موبائل اپنے پاس نہ رکھیں, رکھ کر آ جائیں کمرے کے اندر. تو وہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا کھانا پینا, چائے وغیرہ, بات چیت, یہ سب مثال کا تو مغرب پر کرائے گھر پر, ٹھیک ہے, مغرب پر کرائے نا. تو میری ریکویسٹ ہے, یہ مشورہ دے سکتا ہوں میں آپ کو, اور اس کال کے جو وائس آپ کو میسیج ملا اس کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں. آپ موبائل اپنے کمرے میں رکھیں, اور آپ اب یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے عشاء کی اذان تراویح ختم ہونے تک موبائل چیک نہیں کرنا. اسی طرح جب آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, تو بعض لوگ 2 رکعتوں کے بعد موبائل چیک کرتے ہوں گے, میرا گمان ہے چیک کرتے ہوں گے, کیا ہوا, نہیں کرے اس طرح. تو آپ دور رہنے کی کوشش کریں. ڈسٹینس, وہ تھا کیپ ڈسٹینس, گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کیپ ڈسٹینس. قریب رہیں گے وہ اچانک رکے گا, ٹھا کر کے بریک لگے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا. کیپ ڈسٹینس, فاصلہ رکھیے. موبائل کے ساتھ فاصلہ رکھنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ یہ بھی گویا کہ جیسے یہ ایڈکشن جس سے کر, یہ نشے سے یہ لفظ نکلتا ہے, یعنی بندہ جیسا نشے لت پڑ جاتے تو وہ نشہ ہی ہو جاتا ہے. اب اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ نشہ جہاں سے سپلائی آتی ہے, جہاں دوست پیتے ہیں ان سے دور ہو جائے گا. تو وقتی طور پر اس کو کافی تکلیف ہوگی, لیکن ہفتہ 10 دن 20-25 دن کے اندر
وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. جی تو یہی موبائل کا ہے کہ پھر آپ نارمل ہو جائیں گے. آپ کو موبائل بعضوں کو واقعی یہ بہت, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں, موبائل فوبیا بولتا ہوں میں ان کو, کہ ان کو مطلب کہ موبائل فوبیا ہو گیا ہوتا ہے. وہ موبائل بغیر کسی مطلب کہ جھجک کے کہ اس کو اچھا لگے اس کو برا لگے گا موبائل کو کے بیٹھے ہوتے ہیں. مگر چونکہ اب سلسلے کا ٹائم ہمارا کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے, میں چند ورڈ کے اندر ایک بار پھر اسپیشلی آل فیملی ممبرز کو میں یہ بات عرض کرتا چلوں. آپ سب غور سے سنیے, میں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں پلیز توجہ کیجئے. یہ جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں, آپ گھر کے والے جو دیکھ رہے ہیں, پلیز موبائل فون کو حتی الامکان دور رکھیں. جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیے. اور میں اسپیشلی بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے موبائل فون کو مت یوز کرو. یہ بعض اوقات بہت زیادہ بے ادبی کی طرف اور بڑی مطلب کہ بے باکی کی طرف جاتا ہے. اور جو اسلامی بہنیں ہیں جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مہربانی کر کے موبائل فون دور رکھیں. اگر امی کا بھی فون آتا ہے کہتے ہیں ان کے گھر آنے کا ٹائم ہے, ہم بعد میں بات کریں گے. اور اسلامی بہنوں کو تو میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ آپ تو انٹرنیٹ سے دور ہی رہیں, بالکل دور ہے. کہ عورت گھر اور چار دیواری میں ہی اس کے لیے عافیت ہے. تو موبائل کے ذریعے بھی آپ باہر کا ایکسیس نہ لیں, کیونکہ اس کے ذریعے جو آئیں گی نا چیزیں وہ اتنی ستھری ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسلامی بھائی کو چاہیے کہ جب آپ گھر آتے ہیں تو مہربانی کر کے گھر والوں کے ساتھ رہیں کہ نہ کہ پھر موبائل کے ساتھ رہیں. اس میں تقریباً اگر آپ کے پاس 500 کلوز کانٹیکٹس ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر گویا کہ 500 لوگوں کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر رکھا ہے, تم جب چاہو آ جاؤ. پھر ہم نے کوئی 10 قسم کے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں. SMS کے ذریعے بھی آپ میرے گھر میں میرے پاس آ سکتے ہیں, فیس بک کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں, کال کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. کوئی 10 قسم کے تو آپ نے آنے کے راستے کھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی کریں اپنے گھر کے امن کو اس کی وجہ سے تباہ نہ ہونے دیں. پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے, تھوڑی سی ہمت کریں, تھوڑی سی ہمت کریں اور بس ہمت کر لیں اور کہہ دیں کہ بس انشاءاللہ دیکھو اب نہیں کرنا آپس میں, اور جو یہ کہا جا رہا ہے نا بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ آپس میں تھوڑا سا کمنٹمنٹ کر لیں تو کمنٹمنٹ میں تھوڑا کام آئے گا. آپ کو کرے تو اس کے اوپر گرم نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, ڈانٹنا جھاڑنا نہیں, آہستہ آہستہ. دیکھیں عادت نکلتی ہے. پہلی دفعہ دوائی کھا لینے سے بیماری دور نہیں ہو جاتی, مسلسل کورس کرنا پڑتا ہے. کورس پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ بھی پرابلم ہمارا دور ہو جائے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے بول رہے ہوں کہ ابو فلاں ویڈیو دکھاؤ, بچے خود بولیں ابو موبائل نکالو, تو باپ کیا کرے؟ حکمت عملی کے ساتھ تھوڑا دور رکھ کر غلام رسول کے مدنی پھول دکھا دیں. مدینہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کو بچوں کی ماں کو کون سا موبائل دیا جائے, سادہ یا انٹرنیٹ والا؟ میرا ذہن سادہ کا ہے. کال شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نیت کی ہے کہ میں اینڈرائڈ موبائل چھوڑ کر چھوٹا موبائل استعمال کروں گا. واہ, یہ بھی صحیح ہے, بچت ہے. جس کے لیے ممکن ہے نا وہ اس طرف چلا جائے. ہر ایک کا ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. جی میں نے کہا نا کہ اس کے استعمال کا بس یوز اس کا پوزیٹیو ہو تو انشاءاللہ یہ فائدہ. ایک حدیث ہے, اگر اس حدیث پر عمل کر لینا مسائل حل ہو جائیں گے. وہ حدیث یہ ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. یعنی لا یعنی جن کاموں کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا, اس کا چھوڑ دینا, یہ حسن اسلام سے ہے. تو یہ حدیث سے انشاءاللہ یہ بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. یار اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. چھوڑو, اس کام میں نہ دنیا کا فائدہ آخرت فائدہ ہے. کیوں دیکھوں, کیوں پڑھوں, کیوں سنوں, کیوں کانٹیکٹ کروں, کیوں مطلب کہ گھماتا رہوں, کیوں دیکھتا رہوں کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. میرے اپنے نامہ عمل میں نیکیاں کم ہیں یا بات ہے ہی نہیں. جو ایک ہی کے نام پر کام کیے تو اس میں اخلاص کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ہزار قسم کے فرض علوم آتے ہی نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. میں ایک کو جانتا ہوں حضور, جی ایک کو جانتا ہوں, اس نے اپنے پاس ایک موبائل رکھا ہے اسمارٹ فون, وہ اس کو یوز نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے اس میں جیسے وہ کیا کہتے ہیں دلال الخیرات اس طرح کی, وہ یہ میں سے دوسرے موبائل میں نہیں, یہ ہوتا نہیں ہے. صرف اس نے موبائل دلال الخیرات پڑھنے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے اس نے موبائل رکھا ہے. اس کے علاوہ وہ موبائل کا تک استعمال کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک استعمال ہے نا.
माशाअल्लाह। है ना। तो ये होता है कि अब लोगों का इस्तेमाल, अमील सुन्नत भी मोबाइल का इस्तेमाल फरमाते हैं। तो आप देखिए ताज़ियत, इयादत, तंजीम, मशवरे, मैं तो कहता हूँ कि इनके मोबाइल का इस्तेमाल तो कितनी इनको तो नेकियों की तरफ और ऐसी इनके दर्जे बुलंद करता होगा। सुभान अल्लाह। कि यार दिलजोई कितनी करते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। यानी हमसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये मोबाइल के ज़रिए दिल जीत रहे हैं। आप मोबाइल के ज़रिए दिल भी तो जीत सकते हैं। सोच की बात है। घर के माहौल को मेहरबानी करके संभाल के जी। एक मोबाइल का नुकसान ये है कि आपने अपने मोबाइल में अपनी फैमिली के ग्रुप फोटो, किसी ने बीवी की, बहनों की, ग्रुप भाई बहनों की आपस में मियाँ बीवी की तस्वीरें होती हैं, ना करें। चोरी हो जाता है, खो जाता है। बाद औक़ात किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाते हैं तो उसमें हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी को एक्सेस ही दे दे कंपनी को कि वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो इंटरफेयर कर सके और वो आपका डेटा उठा लेगा। तो इस तरह मतलब कि भाई डेटा पर तो दुनिया में काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है दुनिया में डेटा पर, कि आपके मोबाइल का डेटा कोई भी चाहे तो जब चाहे उठा ले, इस पर तो काम शुरू हुए हैं। तो आप क्यों अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसी चीज़ रखें कि जिससे मतलब कि चोरी हो जाए, गिर जाए, कहीं हो जाए और किसी के पास आपकी चीज़ें चली जाएं। इसी तरह एक और मशवरा देता हूँ, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो राजदारी के होते हैं, वो कहना सुनना होता है, फ़ौरन इसको डिलीट कर दिया करें। मतलब कहा सुना आप जो जमा करके रखते ना, कई कम्युनिकेशन जमा करके नहीं रखी जाती, उसको सुने और उसमें जो ऑप्शन आता है ना वो डिलीट करने वाला, तो वो डिलीट कर दिया करें, क्लीन कर दिया करें। आपकी वॉल जो होगी ना उस व्हाट्सएप के उस नंबर पर, आपकी वॉल क्लियर हो जाएगी। इसमें इमेजेस भी चले जाएंगी, वीडियोस भी चली जाएंगी, आपस की कम्युनिकेशन भी चले जाएगी। वरना बाद वक़्त रह जाती हैं, अल्लाह ना करे कहीं खो गया तो आपका वो जितना भी डेटा है ना वो सारा उसके पास चला जाएगा। और वो उसके बाद जो पछतावा होता है ना, बाद वक़्त पर्स खो जाए ना तो पैसा जाने के इतना गम नहीं होता जितना उसके साथ कार्ड और 10 किस्म की चीज़ें चली जाती हैं, उसका तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये भी एक मशवरा ही मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो अगर मोबाइल में रखिए ना, इसको हाथों हाथ अभी डिलीट कर दें, बिल्कुल डिलीट कर दें, होना ही नहीं चाहिए, क्लियर। मदीना ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की आदत कैसे छुड़ाई जाए जो लग गई हो। मैंने कहा ना दूर रखने की आदत पैदा करें। है ना, बाहर आप कॉमन में बैठे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्मली कॉमन में बैठते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, मदनी चैनल वगैरह, तो ये अपने बेडरूम में रखते हैं। दावत में किसी के यहाँ जाते हैं ना, एक तो दूसरा प्रॉब्लम है, आपको बता, फैशन है ना मोबाइल हाथ में रखना, आजकल लोग मोबाइल हाथ में रखते हैं। देख बे फैमिली के अंदर कह रहा हूँ, लेकिन बात चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ मैनर्स हो जाती हैं सलमान भाई जी। तो आप जैसे किसी के यहाँ बतौर मेहमान गए जी, तो मेहरबानी करें, आप मेहमान गए मोबाइल जेब में रखें, और अगर ज़्यादातर कोशिश करें मोबाइल जेब में रहे, और जेब में नहीं रख सकते तो बोले आप सामने रख दें, और मेहरबानी करके मेज़बान से पासवर्ड ना मांगे यार, उससे पानी मांगे, पानी पिला देगा वो, उसको पासवर्ड ना मांगे यार, पासवर्ड देना क्यों, इसके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आप मतलब कि वो 2 पैसे बचाने ही अपने, ना करें इस तरह की चीज़ें। तो ये अब तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड ना हाँ वाईफाई, मुझे तो वाईफाई का पासवर्ड कहना बहुत माशाल्लाह अच्छी तवज्जो दे रहा है। मुझे तो लगता है कि आगे जाकर जो है ना लोगों के बेडरूम ड्राइंग रूम में, और बल्कि शायद अपने दरवाजे के बाहर ही, जैसे हम लोग तख्तिया ने वो लगाते हैं ना, मक्के ने मदीने की ने सब लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह लगता है कि पट्टी लग जाएगी वाईफाई पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह मेज़बान, ये भी मेहमान आए ना तो मेज़बान को तो वैसे मेहमान के पास मोबाइल लाने में एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह के ये अखलाकी अक़दार हैं, सोशल मैनर्स हैं, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी इज्जत रहेगी। इसी तरह बाद मीटिंग्स होती हैं, मशवरे होते हैं, उसमें बार बार आप मोबाइल, अब बाहर वाले क्या पता आप किस तरह, वो मैसेज भी दे रहा होगा, व्हाट्सअप भी कर रहा होगा, मिस कॉल भी आ रही होगी, साइलेंट करके बेहतर ये होता है कि जेब में रखें, ये बेहतर ये होता है। मैंने अहले इल्म तबके के साथ मैं बैठा हूँ, और बहुत अच्छे लोगों में बैठना जब मैंने देखा है, तो मैं प्रैक्टिकली पर्सनल बता रहा हूँ, और मैं उनसे बहुत मुतासिर होता हूँ। ये बड़े मतलब के वेल नॉन और क्वालिफाइड पर्सन मैंने देखे हैं, ये मोबाइल नहीं निकालते जेब से बाहर, मोबाइल इनका जेब में होता है,
مطلب اب آدھا پونا گھنٹہ بعض اوقات میٹر ہوتا ہے، 1.5 2 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر میں نے سمجھدار، میں ان کو اپنی دیکھے سوچ ہے، میں نہیں کہتا وہ دوسرا نہ سمجھ ہے، مگر میں نے دیکھا یہ نہیں موبائل یوز کرتے کیونکہ ان کو وہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں کو اپنے بارے بات کروانے کا موقع نہیں دینا چاہتے. وہ جب آئے ہیں آپ کسی سے ملنے کے لیے تو پھر اسی سے ملے نا. آپ 200-500 آدمی اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اس کو سامنے رکھا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ بیپ دے رہا ہے، گھنٹی دے رہا ہے، بتی جلا رہا ہے، تو آپ کی توجہ جا رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ یار میں بات کروں کہ کیا کروں. تو ایسا ہرگز نہ کریں، اسلامی بہنیں نہ کریں، اسلامی بھائی نہ کریں، بچے بچیاں ساری احتیاطیں کریں. اسپیشلی جب آپ کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، کسی اہم میٹنگز میں جا رہے ہیں، اہم مشورے میں جا رہے ہیں، اور وہ مدنی مشورہ ہے، اپنے کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں، امام کے پاس جا رہے ہیں، اور مطلب ایک ایسے مطلب معاشرے کے سے لوگ جا رہے ہیں، ادھر زیادہ مینرز کا خیال رکھیں. اگر والدین کے پاس جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، موبائل جیب میں رکھیں، پلیز موبائل جیب میں رکھیں، بیٹھے نہ رہیں. مدینہ توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.